جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی انوار العلوم ملتان کی صورت میں ترقی کا سفر۔ اسلامی شعائر کی بقا و تبلیغ کے لیے دینی مدارس کے کلیدی کردار سے ہر باشعور مسلمان بخوبی آگاہ ہے کہ اس عظیم فریضہ کی انجام دہی کے لیے مدارس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان عظیم اداروں میں سے ایک اہم ادارہ عالم اسلام بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی شور آفاق دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان ہے، جو غزالی اعظم راضی ادارہ امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم علمی یادگار ہے، جس کی بنیاد قیام پاکستان سے بھی پہلے 1944 میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان کے نام سے رکھی گئی تھی۔ مدرسہ کی قدیم عمارت کچہری روڈ ملتان پر واقع تھی۔ 4 جون 1994 کو جب تمام تعلیمی شعبہ جات ٹی بلاک نیو ملتان میں نئی تعمیر شدہ عمارت میں منتقل کیے گئے تو یہ ادارہ جامعہ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کا تعلیمی نصاب دینی و عصری علوم کے امتزاج کا بہترین عکاس ہے اور جامعہ ہاذا کا اپنے زمانہ قیام سے ہی پاکستان کے دینی مدارس و جامعات کے صف اول میں شمار ہوتا رہا ہے۔ بحمدہ تعالی جامعہ انوار العلوم ملتان کے زیر انتظام 100 سے زائد مدارس اور سینکڑوں مساجد کا وسیع نیٹ ورک علوم شریعہ کی ترویج و اشاعت، اقامت دین اور سماجی خدمات کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ جامعہ کی مذہبی و سماجی خدمات جلیلہ 80 سال سے زیادہ عرصہ پر محیط اور تاریخ پاکستان کا ایک روشن باب ہے۔ جامعہ کے زیر اہتمام ہزاروں علماء، فضلاء، قراء اور حفاظ علوم اسلامیہ سے بہرور ہو کر صوفیہ کرام کے منہج تعلیم و تربیت کے مطابق مسلم معاشرے کو تعلیم یافتہ اور مہذب و پرامن شہری بنانے کے لیے کوشاں اور اشاعت دین کے ساتھ ساتھ رفاہی و سماجی خدمات بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔ بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے بھی علیحدہ سے کچہری روڈ پر واقع قدیمی جامعہ کے زمین پر شعبۃ البنات قائم ہے۔ اس میں بھی ہزاروں بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنی دینی و سماجی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ بانی جامعہ ہاذا حضرت غزالی اعظم کے برادر اکبر، استاد گرامی اور پیر و مرشد رئیس المحدثین والمفسرین حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پہلے شیخ الحدیث تھے۔ آپ کے امروہہ واپس تشریف لے جانے کے بعد جامعہ کے بانی و محتمم غزالی اعظم راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تا حیات شیخ الحدیث رہے۔ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد جانشین غزالی اعظم حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی جامعہ ہاذا کے محتمم اور متولی، جبکہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ حضرت استاذ گرامی کی آستانہ عالیہ گولڑہ شریف منتقلی کے بعد حضرت غزالی اعظم کی علمی مسند کے وارث اور آپ کی علمی عظمتوں کے امین حضرت علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی شیخ الحدیث کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ روز بروز آبادی میں اضافے اور بڑھتے ہوئے تعلیمی تقاضوں کے باعث چند سال قبل شیخ الجامعہ جانشین غزالی اعظم حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اور وارث علوم غزالی اعظم حضرت علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کی سرپرستی اور نگرانی میں دینی و عصری علوم کے حسین امتزاج کی عکاس اہل اسلام کی اس عظیم یونیورسٹی کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز کیا گیا اور ادارہ کی کامیاب تعلیمی و تدریسی اور سماجی خدمات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اس وقت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی انوار العلوم ملتان پاکستان کے نام سے 116 کنال رقبے پر محیط اس اہم ترین پروجیکٹ کا تعمیراتی کام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے۔ اس تعمیراتی پروجیکٹ کے تمام امور کی دیکھ بھال جگرگوشہ غزالی اعظم صاحبزادہ سید طاہر سید شاہ صاحب کاظمی انتہائی تندہی اور جانفشانی سے تاحال سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تک اس کی اضافی زمین کی خریداری اور تعمیرات پر تقریباً 60 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی انوار العلوم ملتان کے تعمیراتی منصوبہ کی پیش رفت کا جائزہ۔ تدریسی بلاک یہ 10 کنال رقبہ پر محیط اور گولائی میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اپنے نوعیت کی منفرد اور اسلامی فن تعمیر و ثقافت کی یہ نادر اور قابل دید شاہکار 2 منزلہ عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ تزئین و آرائش اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس کی 3ری منزل کا کام بھی جاری ہے۔ اس میں دور حدیث کی کلاس کے لیے خصوصی طور پر وسیع و عریض دارالحدیث نبوی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں بیک وقت تقریباً 500 طلباء کے لیے تعلیم و تعلم کی سہولت دستیاب ہے۔ اس کے اطراف میں تدریس حدیث کے لیے مزید 2 عدد کشادہ ہال، کانفرنس روم اور دیگر تدریسی شعبہ جات ہیں۔ اساتذہ کے لیے ضرورت کے مطابق مطالعہ روم اور اسٹاف روم کی سہولت بھی موجود ہے۔ مزید تدریسی بلاک کی تعمیر بھی مستقبل کے منصوبہ میں شامل ہے۔ جامع مسجد اسلام میں عبادت و ریاضت، روحانی تربیت اور معاشرتی مرکز کے طور پر مسجد کی اہمیت مسلم ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملتان میں طلباء کی دینی تربیت و کردار سازی کے لیے
6 کنال رقبے پر 2 منزلہ جامع مسجد تعمیر کی گئی ہے، جس کے اطراف میں مزید توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، جبکہ تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ مسجد کے گراؤنڈ فلور میں کشادہ ہال کے ساتھ ساتھ شعبہ تجوید و قرات اور حفظ و ناظرہ کے لیے جامع مسجد کے اطراف میں دارالقرآن کے لیے کشادہ دلاویز برآمدے تعمیر کیے گئے ہیں۔ دارالقرآن کے لیے محرابی برآمدوں اور دیدہ زیب صحن نے مسجد کی نفاست اور حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مرکزی دروازے کے علاوہ دونوں طرف کے برآمدوں میں بھی داخلی راستے ہیں اور دونوں طرف کشادہ وضو خانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ بالائی منزل پر بھی خوبصورت اور وسیع ہال کے ساتھ ساتھ اسی انداز سے برآمدے اور وضو خانے بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے جدید طرز تعمیر کے حامل 3 خوبصورت گنبد دعوت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اس وسیع و عریض مسجد میں تقریباً 6000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ طلباء کے لیے ہاسٹل۔ طلباء کے قیام کے لیے عصری تقاضوں کے عین مطابق تقریباً 8 کنال پر محیط 3 منزلہ اور 3 حصوں پر مشتمل ہاسٹل کی تعمیر بھی اس اہم منصوبے کا حصہ ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 2500 طلباء کی رہائش کے لیے 3 منزلہ ہاسٹل کے 3 بلاکس پر مشتمل بلڈنگ کا کام جاری ہے۔ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر 72 کمرے مکمل ہو چکے ہیں، صرف تزئین و آرائش اور رنگ روگن کا کام باقی ہے۔ ان کی تکمیل کے بعد تیسری منزل کا کام شروع ہوگا۔ اس عمارت کے ڈیزائن کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اسے درمیانی راستوں، گول سیڑھیوں اور وضو خانے وغیرہ کی مدد سے اس طرح جوڑا گیا ہے کہ وہ 3 حصوں پر علیحدہ علیحدہ بھی نظر آتی ہے اور یکجا بھی۔ بلا شبہ یہ عمارت بھی فن تعمیر کا عکس جمیل اور دیکھنے میں اپنی مثال آپ ہے، جبکہ ہاسٹل کے لیے 2 مزید بلاکس کی بھی تعمیر منصوبے میں شامل ہے۔ طلباء اور اساتذہ کے لیے میس۔ ملتان کی موسمی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 کنال رقبے پر محیط جدید سہولیات سے آراستہ میس کی بھی 2 منزلہ بلڈنگ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ صرف تزئین و آرائش اور دیگر اضافی سہولیات کی فراہمی کا کام باقی ہے۔ پہلی منزل پر طلباء اور اساتذہ کے لیے الگ الگ ڈائننگ ہال ہیں۔ ڈائننگ ہال سے متصل معیاری کچن ہے، جس میں نظافت و نفاست کے ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ موسم کے مطابق گرم اور تازہ کھانا بآسانی فراہم کیا جا سکے۔ جبکہ دوسری منزل پر ایک بڑا ڈائننگ ہال بنایا گیا ہے، جس میں ایک وقت میں کثیر تعداد میں طلباء اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں۔ مزید برآں تقریباً 30,000 گیلن مقدار کی حامل پانی کی ٹنکی کی تعمیر بھی تکمیل کے مرحلے میں ہے، تاکہ ادارے کے ہر شعبے تک پانی کی بلا تاخیر اور بر وقت ترسیل کی سہولت مسلسل دستیاب رہے۔ اسٹاف کالونی۔ اتنے بڑے تعلیمی و تدریسی ادارے کے نظم و نسق کو مربوط و منظم رکھنے کے لیے تدریسی و انتظامی اسٹاف کو قریب ترین رہائشی سہولیات فراہم کرنا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹاف کالونی کی تعمیر کے لیے 12 کنال رقبہ مختص کیا ہے، جہاں 3 منزلہ متفرق بلاک بنائے جائیں گے۔ اس بلاک پر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3 گھر تکمیل کے مراحل میں ہیں، جبکہ فوری طور پر کم از کم 12 مکانات مزید تیار کرنے ہیں۔ لائبریری۔ ہر تعلیمی ادارے میں لائبریری اس ادارے کی علمی وجاہت اور شان و شوکت کا مظہر ہوتی ہے، لہٰذا محدود وسائل میں رہتے ہوئے معلمین و متعلمین کو تحقیق کے کثیر مواقع فراہم کرنے کے لیے 2 کنال رقبے پر محیط عالمی معیار کی مثالی لائبریری کا قیام بھی اس منفرد تعلیمی و تدریسی منصوبے کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کی لاگت تعمیر تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے بھی اہل ثروت حضرات کی خصوصی توجہ درکار ہے۔ واضح رہے کہ جامع مسجد، تعلیمی بلاک، ہاسٹل، میس، پانی کی ٹنکی اور اسٹاف کالونی میں زیر تعمیر گھروں کی جلد تکمیل کے لیے کم از کم 15 کروڑ روپے فوری درکار ہیں، تاکہ ان اہم منصوبہ جات کے مکمل ہونے کے بعد پہلی فرصت میں تعلیم و تدریس کا آغاز کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مزید 2 اکیڈمک بلاک، ایڈمن بلاک، دفاتر، کمپیوٹر لیب، آڈیٹوریم، لائبریری، طلباء کی رہائش کے لیے مزید ہاسٹل، سوئمنگ پول، سپورٹس گراؤنڈ، پارکنگ، کیفیٹیریا اور طبی سینٹر وغیرہ کے لیے بھی جگہ مختص کر دی گئی ہے۔ ان پر بھی کام شروع ہونا باقی ہے۔